بسم اللہ الرحمن الرحیم لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ السلام علیکم ناظرین، جواد چشتی کی طرف سے امت مسلمہ کو لا الہ الا محمد رسول اللہ پڑھنے والوں کو اور خاتم النبیین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان رکھنے والوں کو ڈھیر ساری دعائیں اور سلام۔ ناظرین، آج انتہائی اہم ٹاپک مسلم پولیٹکس کے حوالے سے، کیونکہ یہ ہمارا سلسلہ جاری ہے اور شارٹ ٹرمز میں کوشش کریں آپ کے ساتھ مختصر سی ڈسکشن ہو تاکہ آپ اس کو توجہ سے سنیں اور صحیح ٹریک پر آپ چلنے کی کوشش کریں، جس طرح میں خود بھی کوشش کر رہا ہوں، تاکہ ہم ملک پاکستان کو خاص طور پر جو مسلم پولیٹکس یا اسلامک سیاست ہے اس کا جو اصل مقصد اور راستہ اس پر جس پر ہمیں چلنا چاہیے، اس پر آپ کو تھوڑا سا گائیڈ لائن بھی مل جائے اور آپ کو پتہ بھی چل جائے کہ آج جو پاکستان میں صورتحال چل رہی ہے پولیٹکس کے نام پر، سیاست کے نام پر، وہ کیسی چل رہی ہے اور آج کا پاکستان کس طرف لے جایا جا رہا ہے، کیونکہ یہ ایک انتہائی اہم مسئلہ ہے۔ ہمیں ہمارے مقاصد سے ہٹایا جا رہا ہے، ہمیں ہمارے اسلام سے ہٹایا جا رہا ہے، تو اس وقت چپ بیٹھنا میرے خیال سے سب سے بڑی بے وقوفی ہوگی۔ اور اسی طرح دوسرے جو اہل عقل، اہل علم ہیں، جو اہل علم دانشور ہیں، جو اس چیز کی جن کو اللہ تعالیٰ نے توفیق دی ہے کہ وہ کچھ علم رکھتے ہیں، تو میری ان سے بھی گزارش ہے کہ خدارا آپ اسلام کو، جو مسلم پولیٹکس ہے خاص طور پر، اس کو آگے لے کر چلیں۔ اور ناظرین، آج کی جو ہماری ڈسکشن ہے وہ ہے، جو ہمارا سوال ہے، ڈسکشن ہے وہ یہ کہ اسلام کا نظام ہوتے ہوئے، مسلمانوں کا ایک نظام ہوتے ہوئے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے، اللہ کے نبی کی طرف سے موجود ہوتے ہوئے ہمیں دوسروں کی طرف کیوں لگایا جاتا ہے؟ دوسروں سے مراد مغرب کی طرف، انگریزوں کی طرف، کفار کی طرف، ہیومینٹی خاص طور پر انسانیت سکھانے کے لیے ہمیں ان کے پیچھے کیوں لگایا جاتا ہے؟ تو یہ آج آپ کے ساتھ ڈسکشن رکھیں گے۔ جب آپ ڈسکشن یہ ہماری مکمل ہوگی تب آپ سمجھ پائیں گے کہ یہ ڈسکشن آپ کے ساتھ کیوں ہو رہی ہے۔ ناظرین، سب سے پہلی بات تو یہ خاص طور پر جو ہمارے نوجوان ہیں وہ لازمی اس چیز پر غور کریں، غور و فکر کریں اور اپنا قدم بڑھیں، آگے چلیں اور امت مسلمہ کو خاص طور پر اللہ اور اس کے رسول کا بتایا ہوا راستہ اس پر چلتے ہوئے امت مسلمہ کو لیڈ کریں اور ان کو گائیڈ کریں، سنبھالنے کی کوشش کریں۔ اب ناظرین، یہاں پہ خاص طور پر جو پاکستانی سیاست میں مسلمانوں کی جو سیاست اس وقت ہو رہی ہے، ہمیں کیوں دوسری طرف لگایا گیا ہے، یعنی مغرب ممالک کی طرف اور اسی طرح کفار کی طرف، ان کے نظام کی طرف، جبکہ ہمارے پاس پہلے سے ایک سسٹم موجود ہے، اسلام کا اسلامی نظام موجود ہے، ہمیں اس طرف ڈائریکٹ کیوں نہیں لے جایا جاتا؟ کیا کبھی آپ نے اس وقت کسی بھی پولیٹیشین سے آپ نے سنا ہو کہ آپ جو ہے نا اپنی زندگی کے ہر لمحے کے لیے، پولیٹکس کے لیے، انسانیت کے لیے، ہر چیز کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف دیکھیں، ان کی زندگی کو اپنائیں؟ یا ایسا کسی نے آپ کو بتایا ہو، کہا ہو کہ آپ مغرب ممالک کو چھوڑ کر اپنے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف دیکھیں، ان کے راستے پر چلنے کی کوشش کریں؟ شاید کوئی اکا دکا ایسی بات کرتا ہو، لیکن اس کی آواز کو بھی دبا دیا جاتا ہے۔ تو ناظرین، کیوں ایسا کیا جاتا ہے؟ ہمیں اصل مقصد کی طرف کیوں نہیں جانے دیا جاتا؟ چھوٹی سی مثال دیتا ہوں۔ اسلام میں ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب اسلامی حکومت وہاں پہ قائم ہوئی، خانہ کعبہ میں، مکہ میں، مدینہ منورہ میں جب اسلامی حکومت قائم ہوئی، چھوٹی سی مثال یہ ہے کہ چور کی سزا رکھی گئی کہ اس کے ہاتھ کاٹ دو۔ جب یہ سزا رکھی جاتی ہے تو آپ کو نظر آتا ہے، آپ تاریخ اٹھا کے دیکھیے کہ چوری کرنے والوں کے ہاتھ نہیں رہتے ہیں، ٹھیک ہے، جس نے چوری کی اس کے ہاتھ کاٹے جاتے ہیں، اور یہ سزا دیکھ کر دوسرے جو چوری کی کوشش کرتے ہیں وہ بھی رک جاتے ہیں۔ اب سمجھیے گا کہ آپ کو مغرب کی طرف کیوں لے جایا جاتا ہے، ہیومینٹی کی طرف کیوں لے جایا جاتا ہے، یعنی مغرب کی تجویز کردہ ہیومینٹی، جبکہ اسلام نے جو ہمیں ہیومینٹی دی ہے، انسانیت دی ہے، اس سے بڑھ کر تو کسی چیز نے ہمیں، کسی مذہب نے ہمیں نہیں دی ہے۔ لاسٹ لیکچر میں جس نے ہم نے ایک ذکر کیا تھا، اونچی ذات کے لوگ نچلی ذات کے جو لوگ ہوتے ہیں ان کو بس اپنا ملازم، خادم سمجھتے ہیں، اس کے علاوہ ان کی کوئی حیثیت نہیں ہوتی کہ وہ ان کی خدمت کرتے ہیں امیر زادوں کی، اور یا پھر ان کے پاس ایک ہی امید ہوتی ہے کہ موت آئے ان کو تو ان کی جان چھوٹ جائے۔ بس یہ ایک جو فرق ہے اس کو آپ نے نوٹ کرنا ہے۔ اب میں نے چور کی مثال دی ہے، یہاں سے آپ نے نوٹ کرنا ہے مغرب کا نظام کیا کہتا ہے۔ آج کے دور میں آپ دیکھ لیں، ظاہری طور پر تو وہ بڑے انسانیت کے علم بردار بنتے ہیں، انسانیت کا علم اٹھائے ہوئے نظر آتے ہیں، آپ کو ہیومینٹی کا علم اٹھائے ہوئے نظر آتے ہیں، لیکن حقیقت کیا ہے؟
انہی مغرب کے جو ممالک ہیں انہی میں یورپ کنٹریز میں آپ خاص طور پر دیکھیں بہت سے ایسی چیزیں ہیں آپ کے سامنے ہے بالکل، وہاں پہ جو بھی پاکستان سے یا دیگر ممالک سے لٹیرے ہوتے ہیں اپنے ملکوں کو لوٹ لوٹ کے کھا چکے ہوتے ہیں، ان کی جائیدادیں آپ کو وہاں پر ملتی ہیں، مسلمانوں کو دھوکہ دینے والوں کی جائیدادیں آپ کو وہاں پہ ملتی ہیں۔ بہت سے مغرب ممالک ایسے ہیں، اب موجودہ دور میں ہم کھل کے بات کریں گے، ہمیں کسی کا ڈر نہیں ہے۔ نواز شریف کی آپ جائیدادیں دیکھ سکتے ہیں، آپ زرداری کی جائیدادیں دیکھ سکتے ہیں، ٹھیک ہے، یہ آپ ساری چیزیں نوٹ کریں نا، ان چیزوں کو آپ نے نوٹ کرنا ہے کہ ان کی جائیدادیں ہیں مغرب ممالک میں، کہاں سے لوٹا ہے انہوں نے، کہاں سے اتنا پیسہ بنایا ہے، پاکستان سے بنایا ہے۔ اب یہاں پہ آپ نے بات سمجھنی ہے کہ آپ کو کیوں مغرب کی طرف اٹریکٹ کیا جا رہا ہے، کہ جی وہاں پہ تو بڑی انسانیت ہے، وہاں پہ ان چوروں کو سیفٹی ملتی ہے، ان چوروں کو تحفظ ملتا ہے، یہاں سے جتنا بڑا چور ہوگا لوٹ مار کر کھا کر نکلے گا، ان کی جائیدادیں آپ کو وہاں پہ ملے گی، اور سروس دینے کے بعد پاکستان میں گورنمنٹ کی سروس دینے کے بعد جب یہاں سے نکلتا ہے تو وہ سیٹل ہو جاتا ہے، اور وہ بھی ویل سیٹل ہو جاتا ہے، 2-2 لاکھ 3-3 لاکھ 5-5 لاکھ کی تنخواہ لینے والا یہاں سے باہر کے ممالک میں جہاں پہ اربوں خربوں ڈالرز کی جائیدادیں ہوتی ہیں، ان کے پاس جزیرے نکل آتے ہیں۔ تو ہوتا کیا ہے ناظرین، یہ وہ نظام ہے جو آپ کو سکھایا جا رہا ہے، جو آپ کو بتایا جا رہا ہے کہ آپ مغرب کی طرف دیکھیں، اس کی ہیومینٹی کی طرف دیکھیں، تاکہ یہاں پہ جتنے بھی چور ہیں ان کو پالا جا سکے، ان کو پال پوس کے بڑا کیا جا سکے، ان کو یعنی کہ بس لوٹنے پہ لگایا جا سکے، نچلے طبقے کی کوئی پرواہ نہیں ہے۔ یہ ایک سب سے بڑی وجہ ہے کہ آپ کو اسلامی نظام کی طرف رخ نہیں کرنے دیا جاتا، وہی چیز جو مغرب نے آج 1400 سال بعد اپنائی ہوئی ہے، وہی چیز ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں 1400 سال پہلے بتائی، ہمیں گائیڈ کر دیا، ہم تک ہر چیز پہنچا دی، ہم تک ہر ایک اللہ کا پیغام، اللہ کا حکم پہنچا دیا۔ پھر ہمیں یہاں سے جب ہم اتنی ترقی کرنے کے بعد، اب یہاں سے آپ نے غور کرنا، اتنی ترقی کرنے کے بعد پھر ہمیں مغرب کی طرف لگایا جا رہا ہے، تو آخر کیوں لگایا جا رہا ہے، یہ آپ نے اس پہ غور کرنا ہے ناظرین۔ میرا کام ہے مسلم پولیٹکس صحیح معنوں میں آپ تک پہنچانا، آپ نے اپنی عقل کا استعمال کرنا ہے، اپنے شعور کا استعمال کرنا ہے، اپنے علم کا استعمال کرنا ہے، اپنی حکمت کا استعمال کرنا ہے، اور تمام تر فتنوں سے بچتے ہوئے، تصادم سے بچتے ہوئے آپ نے اسلام کا سوچنا ہے، مسلمانوں کا سوچنا ہے، امت مسلمہ کا سوچنا ہے۔ ہمارا ذاتی طور پر کسی بھی ملک سے، کسی بھی قوم سے، کسی بھی قبیلے سے، کسی بھی مذہب سے کوئی ہمارا ذاتی طور پر جھگڑا نہیں ہے، اسلام بھی یہی درس دیتا ہے، آپ بھی انہی چیزوں کو اپناتے ہوئے چلے۔ ہاں، اگر اسلام کو مٹانے کے لیے کوئی مد مقابل آتا ہے تو پھر یہ اللہ تعالیٰ کا فیصلہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس سے کیسے اپنا کام لینا ہے، اپنے بندوں سے کیسا کام لینا ہے، کس طرح اس نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دین، جو ان کے ذریعے ہم تک دین پہنچا، جو ہمیں توحید کا اعلان پہنچا، اس کی کیسے حفاظت فرمانی، یہ اس کا کام ہے۔ وہ اپنا کام بندوں سے ضرور لے گا، اور اس نے لینا ہے، اور وہ لے بھی رہا ہے، لیکن آپ یہاں پہ حکمت عملی اختیار کرتے ہوئے اس چیز پر غور کریں لازمی، خاص طور پہ میرے ینگسٹرز بھائی آئیں میرے ساتھ اس مقصد میں، اس مشن میں میرا ساتھ دیں، میری ٹیم جوائن کر سکتے ہیں، ایک پورا سسٹم ہم لے کر چلیں تاکہ ہم امت مسلمہ کو لیڈ کر سکیں، لیڈ کرنے والے بن سکیں، ہر ایک بچہ نوجوان اس امت مسلمہ کا انشاءاللہ مجھے امید کافی ہے جب اسے صحیح گائیڈ کیا جائے گا تو وہ امت مسلمہ کو لیڈ کرنے کے قابل ہو جائے گا۔ یہ ہمارا مقصد ہے۔ آپ سے یہ گزارش ہے کہ آپ مضبوطی جتنا ہو سکے اسٹرانگلی، آپ جو بھی آپ سے بن پاتا ہے، علم میں آپ سے بن پاتا ہے، نالج میں بن پاتا ہے، سائنس کی فیلڈ میں بن پاتا ہے، آپ مالی لحاظ سے آپ سے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے دیکھیں جہاد کا حکم دیا تو وہ ہر طرح سے جہاد ہے، جہاد بالعلم ہے، جہاد بالسیف ہے، جہاد بالقلم ہے، یہ تمام تر جہاد کی قسم ہے۔ تو آپ ان چیزوں میں شامل ہوں، آپ کو صرف ایک ہی چیز ایک ہی چیز کے پیچھے لگا دیا جاتا ہے، رٹ لگا دی جاتی ہے، یا تو آپ کو شدت پسند بنا دیا جاتا ہے، یا تو پھر آپ کو غلط تعلیمات دی جاتی ہیں، جس وجہ سے آپ اسلام سے دور ہو جاتے ہیں، اسلامی تعلیمات سے دور ہو جاتے ہیں، اور اینڈ ریزلٹ کیا نکلتا ہے کہ آپ کا تصادم کمزوری کی حالت میں، آپ کا تصادم ایسی بڑی طاقتوں سے ہو جاتا ہے جہاں سے آپ 5-10 سال 20 سال پیچھے چلے جاتے ہیں، 50 سال پیچھے چلے جاتے ہیں، پھر آپ کو ایفرٹ کرنی پڑتی ہے۔ یہ ایک بحثیت میں امت مسلمہ پوری قوم کے میں آپ کو اپنا ایک
میسیج دے رہا ہوں، ایک پیغام دے رہا ہوں جو ہمارے ساتھ ہو رہا ہے، جس طرح ہمارے ساتھ سارا سلسلہ چل رہا ہے۔ تو آپ نے کیا کرنا ہے، مغرب کے دیکھنے کی بجائے پیارے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کی تعلیمات کی طرف غور کریں، توجہ کریں۔ انشاءاللہ ملک پاکستان سے ایسے فتنے بھی ختم ہو جائیں گے جو مختلف صوبوں میں اپنے چیلے نافذ کر دیتے ہیں، وہ چیلے بھی لوٹتے رہتے ہیں۔ کبھی صوبہ آپ دیکھیں، صوبہ سندھ کو دیکھیں کس کے زرداری کے حوالے کر دیا گیا ہے، یہاں پہ پنجاب جو ہے وہ نواز شریف کے حوالے کر دیا گیا ہے، اسی طرح دیگر اور چیزیں مختلف قبائل کے، اور اس طرح جتنے غدار ہیں، جتنے لوٹنے والے، ان کے حوالے کر کے، سیٹیں حوالے کر کے، جو پارلیمنٹ کی ہوتی ہیں، جو اسمبلی کی ہوتی ہیں، وہ ان کے حوالے کر کے ان کو موقع دیا جاتا ہے، وہ بھی لوٹ رہے ہیں اور اوپر بیٹھ کے خود بھی لوٹ رہے ہیں۔ تو یہ ہے مغرب کا نظام جس کی طرف آپ کو لے جایا جا رہا ہے۔ لہٰذا اینڈ پر میری یہی گزارش ہوگی کہ آپ نے ان چیزوں پر فوکس رکھنا ہے اور اسلام کی طرف آنا ہے، دین کی طرف آنا ہے۔ انشاءاللہ آپ ان تمام فتنوں سے محفوظ رہیں گے۔ ہماری بنیاد یاد رکھیے، ہمیشہ کہتا ہوں اور ہمیشہ کہتا رہوں گا کہ ہماری بنیاد ہے لا الہ الا محمد رسول اللہ۔ اس بنیاد پر ہم نے ایک ہونا ہے، ایک رہنا ہے۔ انشاءاللہ ہم ان فتنوں کا مل کر مقابلہ کر سکیں گے۔ دعاؤں میں یاد رکھیے گا، میری باتیں اچھی لگی ہوں، میری تجویز اچھی لگی ہوں تو کام کرنے کے لیے ہمت بھی کیجیے گا۔ اللہ تعالی ہم سب کو سلامت رکھے۔ بہت بہت شکریہ آپ کا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔